حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ہو اور وہ صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرے اور مزدور اس کو یہ، جو مالک ہے وہ اس کو یہ کہے کہ یہ تمہاری 1 درہم مزدوری ہے. اب مجھے یہ یاد نہیں حدیث میں 1 درہم کا لفظ ہے یا کچھ، لیکن مقصد یہ کہ اس کو بتا دیا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے 1 درہم. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا مزدور آیا، اس کو کہا کہ تم نے ظہر سے عصر تک مزدوری کرنی ہے اور 1 درہم تمہاری مزدوری ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تیسرے نے آ کر، جب تیسرا آیا، اس کو مالک نے کہا کہ تم نے عصر سے مغرب تک ڈیوٹی کرنی ہے اور 2 درہم تمہاری مزدوری ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا ان میں افضل کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا ظاہر ہے کہ جو عصر سے مغرب تک اتنا مختصر وقت ہے، اس کی مزدوری اتنی کم اور اس کی جو دیہاڑی ہے، اس کی جو اجرت ہے وہ ڈبل. آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے یہ وہ مزدور تھے جنہوں نے صبح سے ظہر تک اور ظہر سے عصر تک عبادت کی اور مزدوری کی، اور میری امت اس کی مثال ان لوگوں کی ہے جس نے عصر سے مغرب تک مزدوری کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اضافی اجرت عطا کر دی. اللہ نے پچھلی امت کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ان کی اتنی اجرت بنتی تھی اللہ نے دے دی، اور اس امت کے ساتھ اللہ نے فضل کا معاملہ فرمایا کہ تمہاری 1 درہم اجرت بنتی تھی، میں تمہیں 2 دے رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں. اسی طرح ایک دعا آتی ہے حدیث کے اندر، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گھر میں کشادگی عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. آپ وضو کے دوران یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں لکھی گئی ہیں، لیکن وہ حدیث سے، سنت سے ثابت نہیں ہیں. کوئی پڑھنا چاہے تو سنت سمجھے بغیر اگر پڑھنا چاہے اور دعائیں تو پڑھ سکتا ہے. سنت سے یہ 2 دعائیں ثابت ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، ایک یہ دعا اور ایک وضو کے بعد کی دعا. اس کے علاوہ جو دیگر دعائیں لکھی گئی ہیں کتابوں میں، اس کا پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت نہیں ہے، حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو ایک تو ہم وضو توجہ سے کریں. جب ہمارا وضو توجہ سے ہوگا، ہماری نماز میں آٹومیٹک خشوع اور خضوع اور توجہ پیدا ہو جائے گی. اب اس کے بعد نماز، وضو کے فرائض اور سنت اور اس کے احکام، وضو کے چند بنیادی کے وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے. تو وضو کے 4 فرائض ہیں جو سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ 4 فرض ذکر کیے ہیں. اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو. تو پورے چہرے پر، یعنی پیشانی پر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر توڑی کے نیچے تک، اور یہ کان کی لو کہلاتی ہے جو نرم حصہ ہے، اس لو سے لے کر اس لو تک، یہ وہ چہرے کا ایریا ہے جس کو وضو میں 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. یعنی اگر اس پورے چہرے کو آپ نے 1 مرتبہ دھو لیا اور باقی فرائض پورے کر لیے، آپ کا وضو ہو جائے گا. دوسرا فرض ہے وضو کا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو. تو یہاں سے لے کر اس کوہنی سمیت پورے ہاتھ کو یہاں تک 1 مرتبہ دھونا، اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ کو 1 مرتبہ دھونا، یہ فرض ہے. یعنی اگر 1 مرتبہ بھی نہیں دھویا یا 10 مرتبہ دھویا لیکن اس کے اندر کوئی حصہ خشک رہ گیا، چہرے کو آپ نے 10 دفعہ دھویا لیکن کوئی ایک حصہ خشک رہ گیا. یہ جو عورتوں کو کہا جاتا ہے نا کہ جو ناخن پالش لگاتی ہیں، ناخن پالش بولتے ہیں نا اس کو، کیا نیل پالش، وہی ناخن پالش. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پانی نیچے نہیں پہنچتا، وہ جو پانی ہے وہ ناخن تک نہیں پہنچتا، وہ اوپر سے، جیسے آپ کے ہاتھ پہ ایلفی لگ جاتی ہے، سمت بونڈ لگ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے،
تو اس کی جو سطح ہوتی ہے وہ پانی کو نیچے جلد تک پہنچنے نہیں دیتی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے رنگ لگ جاتا ہے, ایلفی لگ جاتی ہے, یہ چیز لگ جاتی ہے, وائٹو ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے, اس سے پانی نیچے نہیں پہنچتا, جس کی وجہ سے نیچے کا حصہ خشک رہتا ہے اور وہ عضو نہیں دھلتا. جب نہیں دھلتا تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وضو تو آپ نے کرنا ہوگا. اب وضو آپ کیسے کریں گے؟ تو ایک مرتبہ پورے چہرے کو, ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو, اور پھر 1/4 سر پر مسح کرنا. مسح کہتے ہیں گیلا ہاتھ کسی جگہ پھیرنے کو مسح کہا جاتا ہے. آپ کا ہاتھ گیلا ہے, آپ کہیں اس کو پھیر دیں, عربی میں اس کو مسح کہتے ہیں. 1/4 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سر کے 4 حصے کریں اور ان 4 حصوں میں سے کسی ایک حصے پر آپ گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں, فرض مسح پورا ہو جائے گا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا مسح نہیں ہوا. جب مسح نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی. حج کے موقع پر جب خواتین جاتی ہیں تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے, عورتیں ایک مخصوص اسکارف پہنتی ہیں اور اس اسکارف کے اوپر مسح کر لیتی ہیں. عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ہمارا احرام ہے اور اس اسکارف کے اوپر مسح کر دیتی ہیں. تو ظاہر مسح نہیں ہوتا. عورت بھی جب مسح کرے گی تو سر کو ننگا کر کے سر پہ مسح کرے گی. تو نہ ٹوپی پہ آپ مسح کر سکتے ہیں, نہ پگڑی پہ کر سکتے ہیں, نہ دوپٹے پہ کر سکتے ہیں, نہ اسکارف پہ کر سکتے ہیں. مسح سر پہ ہی ہوگا. اور چوتھے نمبر پر کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو 1 مرتبہ دھونا. یہ 4 تو فرائض ہیں: چہرہ, ہاتھ, سر کا مسح اور پاؤں دھونا. یعنی ان میں سے اگر کوئی کام نہ کیا یا کیا لیکن چہرہ, ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں وضو کی سنتوں کی طرف کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے. تو وضو کی ایک سنت تو یہ ہے کہ انسان نیت کرے وضو کرنے سے پہلے. نیت کیا کرے کہ میں یہ وضو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میں نماز پڑھ سکوں, تاکہ اس کے ذریعے میں قرآن کی تلاوت کر سکوں, تاکہ اس کے ذریعے میرے لیے وہ عبادات جائز ہو جائیں, حلال ہو جائیں جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہیں. اگر بغیر نیت کے آپ وضو کریں گے وضو ہو جائے گا.